آج کا ہر انسان کامیابی کی تلاش میں ہے۔ ہر انسان کی کوشش، اس کی محنت، اس کی جدوجہد کا مقصد ہے کہ اسے کامیابی حاصل ہو جائے۔ ہر انسان کامیابی کی تلاش میں ہے۔ اب بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، حقیقی کامیابی کیا ہے۔ آج کا انسان جس کامیابی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، آیا کہ وہی حقیقی کامیابی ہے؟ آج کے انسان کے تصور میں یہ بات ہے کہ اگر میرے پاس مال زیادہ آ جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آج کا انسان سمجھتا ہے کہ میں فیکٹریوں کا مالک بن جاؤں، میرے پاس کارخانے ہوں، میں زمینوں کا مالک بن جاؤں، میرے پاس منصب آ جائے، عہدہ آ جائے تو میں کامیاب انسان بن جاؤں گا۔ آج کے انسان نے کامیابی دنیا کے اسباب میں تلاش کی ہے۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا مال و متاع مجھے مل جائے، دنیا کے عیش و عشرت کے سامان مجھے مل جائیں تو یہ میرے لیے کامیابی ہوگی، دنیا کے اندر میری عزت ہوگی، دنیا میں میری واہ واہ ہوگی۔ آج کا انسان بیچارہ اس کامیابی کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ شب و روز اس کی محنت یہی ہے، رات دن وہ اسی بات کی محنت کر رہا ہے، اور بعض دفعہ انسان اس کامیابی کے حصول کے لیے جائز ناجائز کو بھی فراموش کر دیتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کو کھو دیتا ہے۔ دنیا کی کامیابی، مال کی کامیابی، اسباب کی کامیابی، منصب اور عہدوں کی کامیابی، وزارتوں کی کامیابی، دنیا کی کرسیوں کی کامیابی، اسی کامیابی کے چکر میں آج کا انسان بیچارہ گھن چکر بنتا چلا جا رہا ہے۔ اسی کامیابی کی تلاش میں دنیا کے پیچھے دوڑتے دوڑتے آج کے انسان نے اپنے سکون کو برباد کر لیا، اپنی راحت کو برباد کر لیا، ڈپریشن کا شکار ہو گیا، مختلف قسموں کی بیماریوں کا یہ مرکز بن گیا، مختلف قسموں کے امراض میں مبتلا ہو گیا۔ دنیا کی کامیابی، مال و متاع کی کامیابی، لیکن کامیابی کیا ہے؟ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ میرے دوستو، حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے جس کے پیچھے آج کا انسان دوڑ رہا ہے۔ حقیقی کامیابی وہ ہے جسے اللہ کا قرآن بتلاتا ہے۔ ہمیں حقیقی کامیابی کو سمجھنا ہے اور حقیقی کامیابی کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ کا قرآن بتلا رہا، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل ہو گیا، حقیقتاً وہ ہے کامیاب انسان۔ حقیقی معنوں میں وہ ہے کامیاب انسان۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں اسی کامیابی کی محنت کرنے کے لیے بھیجا کہ ہم ایسے اعمال کر لیں کہ جس سے ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ فقد فاز، قرآن اسے کامیابی کہہ رہا ہے۔ ہمیں یہ کامیابی چاہیے۔ یہ کب ہمیں کامیابی ملے گی؟ جب رب چاہی زندگی گزاریں گے، من چاہی زندگی سے اجتناب کریں گے۔ دنیا کی عارضی کامیابی من چاہی زندگی میں ملتی ہے، حقیقی کامیابی، دائمی کامیابی، مکمل کامیابی رب چاہی زندگی میں ملے گی۔ ہمیں من چاہی زندگی سے نکل کر رب چاہی زندگی میں داخل ہونا ہے تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں وہ اعمال کرنے ہیں جو ہمارے اللہ نے ہمیں حکم دیا، جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی، جو طریقے بتلائے، جو پاکیزہ سنتیں ہمارے لیے چھوڑی، ان پر ہم چلیں گے تو پھر وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں جانے کے ہم حقدار بن جائیں گے اور اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچا لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے بیان کا خلاصہ، درس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم حقیقی کامیابی کو سمجھیں اور حقیقی کامیابی کے حصول کے لیے جو حقیقی طریقے ہیں، جو ذرائع ہیں، ہم ان کو اختیار کریں، ورنہ ہم دنیا کے پیچھے دوڑتے دوڑتے اپنی زندگی کو ختم کر لیں گے اور ہمیں حقیقی کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ نے یہ مختصر سی زندگی ہمیں عطا فرمائی، 50 60 60 سال 70 سال، الا ماشاءاللہ کوئی 100 سال کی عمر
عمر کو پہنچے، بلا آخر دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ اس عارضی دنیا کے پیچھے لگ کر حقیقی دنیا کو فراموش کر دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے حقیقی کامیابی کو سمجھیں۔ دنیا کے مال میں حقیقی کامیابی نہیں ہے، دنیا کے منصب اور عہدوں میں حقیقی کامیابی نہیں ہے، دنیا کی وزارتوں میں، کرسیوں میں، صدارتوں میں حقیقی کامیابی نہیں ہے، دنیا کی گاڑیوں میں، بنگلوں میں، نقشوں میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، ان کے اندر حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی بندگی میں ہے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنے میں کامیابی ہے۔ اس حقیقی کامیابی کے پیچھے دوڑیں۔ آج کا انسان بیچارہ پریشان ہو رہا ہے، آئے اس پریشانی سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو آئیے اللہ کے قرآن کی طرف آئیے، اللہ کے دین کی طرف آئیے اور اس حقیقی کامیابی کو سمجھیے۔ اس حقیقی کامیابی کے پیچھے چل کر ہی ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اور جن سے اللہ راضی ہو گیا ان کی دنیا بھی بن گئی، ان کی آخرت بھی بن گئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی حقیقی کامیابی کو پایا۔ انہوں نے عارضی کامیابی کی تلاش نہیں کی، انہوں نے حقیقی کامیابی کی تلاش کی، تو حقیقی کامیابی کے ایسے حقدار بن گئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سندیں عطا فرمائی کہ وہ صحابہ کی جماعت کہ جنہوں نے حقیقی معنوں میں وہ اعمال کیے جو اللہ کو راضی کرنے والے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جماعت مجھ اللہ سے راضی ہے اور میں اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی یہی حقیقی کامیابی کے پیچھے دوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔